سورۃ التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ہم تک پہنچنے میں کس قدر احتیاط برتی گئی، اور بعین ہی اسی طرح پہنچا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے بعد لکھوایا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی لکھا گیا اور ویسا ہی ہم تک پہنچا اور ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. زندگی ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جس طرح افراد کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح اقوام کی زندگی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہے اس قوم کے پاس، یا تو سنبھل جائے یا پھر اس کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. پچھلی تو قوموں کو پورے کا پورا تباہ کر دیا گیا، سوائے ایمان والوں کے جن کو بیچ میں سے نکال کے اللہ تعالی لے گئے، ان کو بچا لیا گیا، ان کی مدد کی گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف تھا. آپ کے ماننے والے مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے، کچھ مکہ کے اندر بھی رہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ خود بخود جنگ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ان کے لیڈرز، اور ان میں سے کچھ وہاں مارے گئے اور کچھ پکڑائی دیے گئے. اور اس طرح ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید مہلت دی ایک طرح سے کہ وہ سنبھل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر بھی اپنا کام جاری رکھا. یہ سورت جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخری دور میں جبکہ دین پوری طرح اسٹیبلش ہو چکا تھا. مشرکین کو ایک مہلت دی گئی 4 مہینے کی کہ اب تم سوچ لو کہ تم نے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے یا پھر تم نے دوسری راہ اختیار کرنی ہے. اب تمہارے ساتھ امن کے سارے معاہدے ختم ہونے لگے ہیں، اور خصوصاً ان کے ساتھ جنہوں نے تم سے معاہدے کیے اور پھر اس کے بعد ان کی پاسداری نہیں کی. تو ایک طرح سے ایک فائنل نوٹس تھا کہ اب تمہارے جینے کی مدت مہلت ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں کس طرف کو جانا ہے. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. یہ مہلت ہے بس باقی تمہارے پاس. اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی اس کے بعد دنیا میں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں، کیونکہ تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ کسی خاص دن میں حج آئے تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے. کہ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے آپ نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو. یعنی ان کی مدت صرف 4 ماہ نہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے معاہدے کی پابندی کی تم ان سے بلا وجہ معاہدہ ختم کرو، یعنی ان سے عہد شکنی نہیں کرنی. پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب تھا ان مشرکین کے لیے جنہوں نے ساری مدتیں اور مہلتیں پوری کرنے کے بعد بھی پیغمبر کی دشمنی نہیں چھوڑی. فرمایا بس اب ان کی موت کا وقت ہے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ ایک مخصوص وقت اور حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. یعنی پھر ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا کہ انہیں جہاں پاؤ ختم کرو.
اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی آخر دم تک تم خیر کی بات پہنچا کر حجت تمام کرو کہ کوئی آخری موقع بھی نہ رہ جائے کسی کے پاس کہ اس پر ظلم ہو. پھر اسے اس کے امن تک، امن کی جگہ یا اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے جب قرآن سنے علم آ جائے تو ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اسلام اس لیے تو نہیں آیا کہ لوگوں کو ختم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں امن نصیب ہو، اس لیے نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں عام مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو نہیں جانتے اسلام کے بارے میں پہلے ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں.